سائفر سوچی سمجھی سازش اور من گھڑت ڈرامہ قرار. سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے سب راز اگل دیے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بیان ریکارڈ کرا دیا. کہا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹا بیانیہ بنایا گیا. تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا. سربراہ پی ٹی آئی نے کہا اس کے ذریعے عوام کا بیانیہ بدل دوں گا. چیئرمین تحریک انصاف نے مجھ سے 9 مارچ کو سائفر لیا اور بعد میں گم کر دیا. پی ٹی آئی نے بیان غیر مصدقہ اور تضادات کا مجموعہ قرار دے دیا. ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے سابق وزیر اعظم کو 25 جولائی کو طلب کر لیا. یہ جو ان کا بیان ہے تو یہ صرف یہ بیان ہی تو نہیں ہے نا, اس کے متعلق بے شمار ایویڈنس جو ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے, میرے بھی علم میں ہے کہ یہ سائفر کی جو اس نے سازش کی تھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ملکی مفادات کو داؤ پہ لگایا, قابل سزا جرم ہے. اعظم خان کا اعترافی بیان چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فرد جرم ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس. کہا سابق وزیر اعظم نے ذاتی مقاصد کے لیے پاکستان کے خلاف کھیل کھیلا. قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا. شاہ محمود قریشی پوری طرح اس جرم میں شریک ہیں. سائفر گم نہیں ہوا, چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ. کار خاص جو تمام معاملات ان کے بہاف پہ دیکھتے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں, ایبسلوٹلی ناٹ. جو لوگوں کو گمراہ کیا گیا, لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اور ایک پورے ملک میں بحرانی کیفیت پیدا کی گئی, وہ جھوٹ پر مبنی تھی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطاعت آرڑ کی چیئرمین پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری. کہا ایف آئی اے کو سائفر معاملے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی. ایبسلوٹلی ناٹ کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی. جس ملک پر الزامات لگائے اسی سے مدد کی بھیک مانگتے رہے. مونسون کی طوفانی اننگز. اسلام آباد میں 14 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. گولڑا موڑ کے قریب دیوار گر گئی, ملبے تلے دب کر 12 مزدور جاں بحق, 4 زخمی اسپتال منتقل. محمدی ٹاؤن میں دیوار گرنے سے 11 سالہ بچی دم توڑ گئی. برف خانہ چوک میں نالے سے نامعلوم شخص کی لاش ملی. وزیر اعظم شہباز شریف اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. شمس آباد میں 195 ملی میٹر بارش ریکارڈ. پانی گھروں میں داخل, سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں. نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند. پاک فوج نے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا. ریسکیو کی بھی امدادی کارروائیاں. ملک کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے. لاہور, سرگودا, گجرانوالہ, چنیوڑ, جہلم, مری اور گلیات میں موسلادھار بارش. چکوال میں بارش کا 25 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. مظفر آباد میں پانی گھروں میں داخل. بھمبر اور ہری پور میں ندی نالوں میں طغیانی. بنیر اور باجوڑ میں بھی بادل برس پڑے. کراچی سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا امکان. دریائے ستلج کی موجیں بکھرنے لگیں. پانی کی سطح بلند. بہاول نگر میں نچلے درجے کا سیلاب. قریبی آبادیاں زیر آب. فصلوں کو شدید نقصان. گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 17 فٹ ہو گئی. پانی کا بہاؤ 22,000 سے 25,000 کیوسک ریکارڈ. درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع. دریائے چناب میں چناب نگر کے مقام پر پانی کی سطح بلند. بہاؤ 28 سے 43,000 کیوسک تک پہنچ گیا. بھارت نے دریائے راوی میں 1,80,000 کیوسک مزید پانی چھوڑ دیا. بڑی عدالت میں بڑے کیس کی سماعت. فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سنوائی. چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے. بلا شبہ 9 مئی کے حملے سنگین نوعیت کے ہیں. مجھے نہیں یاد فوجی تنصیبات پر اس طرح کے حملے پہلے کبھی ہوئے ہوں. گرفتار افراد ٹرائل میں جانے کو تیار, مگر ٹرائل منصفانہ ہونا چاہیے. اٹارنی جنرل نے کہا جرائم سول نوعیت کے نہیں. دفعہ 302 کا بھی اطلاق کیا گیا ہے. ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی.
چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مختلف عدالتوں میں مقدمات کی سماعت، خاتون جج دھمکی کیس میں معافی مانگ لی، جوڈیشل میجسٹریٹ ملک امان نے کیس سنا، سیشن کورٹ نے 6 مقدمات میں 25 جولائی تک ضمانت میں توسیع دے دی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کے خلاف فیصلہ محفوظ، احتساب عدالت نے 19 کروڑ پاؤنڈ کرپشن کیس کی سماعت 26 جولائی تک ملتوی کر دی۔ چودھری پرویز الہی کی 3 MPO کے تحت 1 ماہ کے لیے نظر بندی، سابق وزیر اعلی پنجاب کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، اہلیہ نے نظر بندی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک، شہباز شریف کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، صورتحال سے آگاہ کر دیا، نون لیگی قائد آصف علی زرداری سے خود بات کریں گے، بڑے میاں صاحب نے چھوٹے بھائی کو JUIF اور MQM کو بھی اعتماد میں لینے کی ہدایت کر دی، نون لیگ کا الیکشن مہم نواز شریف کے سلوگن سے چلانے کا فیصلہ۔ MQM نے اپنے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے، خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد کی شہباز شریف سے ملاقات، انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا مطالبہ، کہا الیکشن میں تاخیر بھی ہو جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے نگران سیٹ اپ اور سیاسی صورتحال پر اعتماد میں لیا، قومی اسمبلی کی تحلیل سے متعلق اتحادیوں کی تجاویز سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، اسٹیٹ بینک میں $1 ارب ڈپازٹ کرانے پر شکریہ ادا کیا، کہا متحدہ عرب امارات کی مدد سے IMF سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو طے کرنے میں بڑی مدد ملی، غیر ملکی سرمایہ کاری کو ہر قدم پر سہولت فراہم کریں گے، UAE صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ FATF گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا دنیا کے ساتھ اچھے روابط کے لیے اہم فیصلے کرنا ضروری ہیں، کسی بھی گلوبل چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ IMF نے پاکستان کو 4 اہداف ہر صورت پورے کرنے کا ٹاسک دے دیا، صحت اور تعلیم پر رواں سال 465 ارب روپے خرچ کرنا ہوں گے، دسمبر تک 4425 ارب روپے ٹیکس اکٹھے کرنا ہوگا، 43 ارب روپے کا ٹیکس ری فنڈ دینا ہوگا، توانائی کے گردشی قرضے 155 ارب روپے کم کرنے کا ہدف۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو رواں مالی سال میں سست رہے گی، ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، سست معاشی گروتھ کی بڑی وجہ سیلاب، سخت مانیٹری مالیاتی پالیسیاں قرار، جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مقابلے پاکستان کو کم ترقی، زیادہ مہنگائی کا سامنا رہا، نئے IMF پروگرام کے تحت اصلاحات جاری رکھنا ہوں گی۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی پسپائی، انٹر بینک میں ڈالر 76 پیسے مہنگا، 283 روپے 80 پیسے میں فروخت، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 86 پوائنٹس کا اضافہ، 45,095 کی سطح پر بند، سونا 5,400 روپے فی تولہ مہنگا، قیمت 2,26,000 سے بڑھ گئی۔ کراچی سے خیبر تک مہنگائی کی دہائی، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا، کوئٹہ میں چینی 10 روپے مزید مہنگی، 160 روپے فی کلو فروخت، چینی مہنگی ہونے سے بسکٹ اور گولی ٹافی بنانے والی فیکٹریوں کا بجٹ بڑھ گیا، پشاور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 50 روپے مہنگا، 2850 روپے کا ہو گیا۔ اگر 15,000 18,000 لوگ لیتے تو کس کو دیتے؟ آٹا لے لے یا گھی لے لے یا چینی لے لے، کیا لے لے یا پیسی بار دے؟ غریب عوام جو ہے وہ آٹا اور چینی سے بالکل باہر ہو گیا۔ مہنگائی نے عوام کو ہلکان کر دیا، یوٹیلیٹی سٹورز پر لمبی قطاریں، معذور افراد بھی لائنوں میں لگنے پر مجبور، آٹے کی خریداری کے لیے باقی سامان خریدنا بھی لازم،
शहरियों का कहना है घंटों कतारों में इंतजार के बाद भी आटा और चीनी नहीं मिलती। जब अंदर आने की बारी आती है एकदम से सबको इकट्ठा भेज देते हैं, वो फिर पहले आए बाद में वो वाला हिसाब भी नहीं रहता। कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, नई चीनी भी नहीं मिल रही। 2018 से 2022 के दरमियान हुआ क्या है? 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे धकेले गए हैं और महंगाई मुस्तकिल रही है। और अभी भी जो महंगाई है ये मैंने आपको जिस तरह पहले कहा, ये महंगाई की शरह और बहुत ज्यादा हो सकती थी। अभी हमने आग बुझाई है तो ये महंगाई यहाँ तक काबू हुई है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत व तवानाई बिलाल अजहर कयानी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा ज़राअत पर किसी किस्म का कोई टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। मुखालिफिन मईशत से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुल्क का डिफॉल्ट से बच जाना मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। यूनान कश्ती हादसा, जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें आज से पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। 23 जुलाई तक 14 मैयतें पाकिस्तान भेज दी जाएंगी। डीएनए टेस्ट से 14 लाशों की तस्दीक हो गई। 3 मैयतें इस्लामाबाद और 11 लाहौर एयरपोर्ट पर वसूल की जाएंगी। 1 मैयत की रवानगी का फैसला ताहाल न हो सका। पंजाब भर में यकम से 12 मुहर्रम उल हराम तक दफा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बैटर्स में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का दूसरा और बाबर आजम का तीसरा नंबर। भारत के रोहित शर्मा 3 दर्जे तरक्की के बाद टॉप 10 में शामिल। बॉलर्स में भारत के रविचंद्रन अश्विन का पहला नंबर।